السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال رقیہ کے تعلق سے ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 لوگ بنا حساب کے جنت میں جائیں گے، اور وہ لوگ جو رقیہ کرواتے ہیں کیا وہ اگر راخی سے کرواتے ہیں تو 70,000 لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے؟ اس میں کچھ رہنمائی فرمائے شیخ، جزاک اللہ خیر۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی صفت بتائی کہ وہ کون لوگ ہوں گے۔ الذین لا یقطعون والذین لا یتطیرون والذین لا یسترقون، اس میں یہ بھی ہے وہ لوگ جو دوسروں سے رقیہ طلب نہیں کرتے ہیں۔ اب اس حدیث میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس حدیث کا یہ معنی ہے کہ کسی سے رقیہ کروانا جائز نہیں ہے؟ کیا اس حدیث کا یہ معنی ہے؟ اگر اس حدیث کا یہ معنی لیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کا رقیہ کیا۔ اس کا مطلب یہ معنی اس حدیث کا نہیں ہے۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر توکل ہے، توکل کا جو اعلیٰ درجہ ہوتا ہے وہ آپ کے اندر ہے، آپ دوسروں سے رقیہ نہیں طلب کریں گے۔ تو اگر آپ کے اندر توکل کا یہ اعلیٰ مقام ہے تو آپ ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جو جنت میں، جو 70,000 لوگ جنت میں بلا حساب کتاب جائیں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی سے رقیہ طلب نہیں کر سکتے، رقیہ کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ آپ بالکل رقیہ کرنے کے لیے کسی سے کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ دوسروں سے رقیہ طلب کریں گے تو یہ فضیلت آپ کے لیے نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی شیخ، جیسا کہ اب ہم جب پڑھتے، ہم خود سے کرتے ہیں رقیہ تو اتنا مطلب اثر نہیں ہو پا رہا ہے، اور راخی سے کرانے سے وامٹ جیسے کچھ ہو رہے ہیں، سائنس آ رہے ہیں، تو کیا کرانا جائز ہے شیخ اس معاملے میں؟ یہی بات تو میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے سے رقیہ آپ نہیں کرا سکتے، آپ بالکل دوسرے سے رقیہ کرا سکتے ہیں، ایسے انسان سے جو شرعی طریقے سے رقیہ کرتا ہو۔ ڈھونگی بابا جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ شرکیہ چیزیں استعمال کرتے ہیں رقیہ میں، ایسے لوگوں سے نہیں، جو شرعی طریقے سے رقیہ کرتا ہو اس سے آپ رقیہ طلب کر سکتے ہیں کہ میرا رقیہ کر دیجئے، لیکن آپ اس فضیلت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو دو بات میں نے بتائی، آپ رقیہ طلب کر سکتے ہیں، اگر آپ نے دوسرے سے رقیہ کرایا تو وہ فضیلت آپ کے لیے نہیں ہے، اور آپ نے کہا کہ دوسروں سے کرواتے ہیں تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ دوسروں سے کرواتے ہیں تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ آپ خود سے کیجئے، انشاءاللہ اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور ایک بات اور یہاں تنبیہ کر دوں، جیسے آپ خاتون ہیں، بہت ساری خواتین راقیوں کے پاس جاتی ہیں رقیہ کروانے، کیا آپ کسی راقی کی بات کر رہی ہیں یا کسی خاتون راقیہ کی بات کر رہی ہیں یا کسی مرد کی؟ مرد راقی ہے۔ وہ کیسے کرتے ہیں رقیہ؟ اگر کوئی حرج نہ ہو بتانے میں تو بتائیے تھوڑا سا۔ وہ کچھ آڈیو دیتے ہیں شیخ سننے کے لیے، سورے کچھ تو وہ سننے کے لیے سنتے ہیں ڈیلی، اور کچھ تو اپنی سامنے سے آ کے رقیہ نہیں کرتے ہیں؟ نہیں۔ ہاں چلے، کم سے کم یہ غنیمت ہے، یہ بہتر ہے۔ بہت سارے راقی تو عورتوں کو، اجنبی عورتوں کو سامنے بیٹھا کر کے ان کے اوپر دم کرتے ہیں، لیکن بہرحال آڈیو آپ سن رہی ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے اور کچھ علماء نے کہا ہے کہ سننے سے بھی رقیہ ہو سکتا ہے، یعنی آڈیو سے بھی، لیکن اس سے زیادہ بہتر طریقہ ہے کہ آپ خود سے اپنا رقیہ کریں۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیر۔